الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا ذکر فرما رہا ہے۔ سورہ کہف کی یہ چند آیتیں ہیں۔ اس سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے چند اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ ان نیک بندوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا یہ معنی ہے غار والے لوگ۔ کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، اصحاب کہتے ہیں ساتھیوں کو۔ تو غار میں رہنے والے ساتھی، غار میں رہنے والے لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ اس غار میں پہنچے کیسے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس لیے آیا، کیوں آیا؟ تو جب ہم تفسیریں پڑھتے ہیں تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں لوگ آپ کی انجیل پر، جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کا نام انجیل ہے، لوگ اس پر عمل کرتے تھے اور آپ کے احکام کے فرما بردار تھے، آپ کی اطاعت فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جیسی اللہ نے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، بتوں کی عبادت کرنے لگی، پتھروں کو اپنا خدا ماننے لگی۔ آپ ہی کی قوم میں ایک کافر اور ظالم بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس ہے۔ یہ جو دقیانوس بادشاہ تھا یہ بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا تھا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو کے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہ کر جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا یہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا یہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتا یہ اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ اتنا یہ بتوں کی عبادت میں اتنا ڈوب گیا تھا، اس نے سارے شہر میں اعلان کیا کہ سب کو بتوں کی عبادت کرنی چاہیے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہ چلے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لے۔ اس نے ساری قوم میں یہ بات عام کر دی، یہ اعلان کر دیا۔ لوگ ڈر کر، گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے لوگ اس کی باتوں میں باز آ گئے، اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس ظالم کے ڈر کی وجہ سے لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے، بت پرستی میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ اسی قوم میں 7 لوگ تھے جو بہت ہی نیک تھے، یعنی اس زمانے کے اولیاء تھے، اس زمانے کے اولیاء اللہ۔ تو وہ جو 7 نیک لوگ اللہ کے محبوب بندے، جب ان لوگوں نے اس ظالم کی اس خبر کو سنا وہ ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم شہر میں رہیں گے
تو یہ ظالم ہمیں مجبور کرے گا دین چھوڑنے کے لیے، یہ ظالم مجبور کرے گا بتوں کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، بتوں کو خدا ماننے کے لیے۔ اب اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ان لوگوں نے شہر چھوڑ کر، شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کی اونچائی پر پہنچے، وہاں پر ایک غار دیکھی، وہ لوگ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ 7 لوگ تھے، دوست تھے، وہ 7 لوگ غار کے اندر صبح کے وقت میں داخل ہوئے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان پر نیند کا غلبہ ہوا، تو وہ سارے کے سارے لیٹ گئے۔ اب بادشاہ جو یہ کافر اور مشرک بادشاہ تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ تمہاری ہی قوم کے 7 لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان میں مضبوط ہے، چاہے جو بھی ہو جائے وہ اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ بتوں کے آگے سجدہ نہیں کریں گے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم تلاش کرو وہ لوگ کہاں پر ہے، میں ان سے بتوں کی عبادت کروانا چاہتا ہوں، میں بتوں کے آگے سجدہ کروانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ تلاش کرنے میں نکل گئے، تلاش کرتے کرتے وہ تھک گئے، کہیں پر انہیں ان کا نام و نشان نہیں ملا، کہیں پر وہ نظر نہیں آئے۔ تو آ کر بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم نے سارا شہر دیکھ لیا مگر کہیں پر وہ 7 لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچانک سے بادشاہ کو چند لوگوں نے خبر دی کہ آپ جس کی تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ پہاڑ پر ایک غار کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جیسے یہ خبر سنی، بڑا ظالم تھا، اس نے ایک شخص کو بلایا، کہا کہ اس پہاڑ کی غار کے منہ پر ایک مضبوط دیوار بنا دو، ایسی دیوار مضبوط بناؤ اس غار کے سامنے کہ نہ ہوا اس غار کے اندر جا سکے، نہ سورج کی روشنی اس کے اندر جا سکے۔ جب اس غار کے سامنے دیوار بنا دی جائے گی تو وہ اس غار کے اندر ہی بغیر سانس کھیلے گھٹ گھٹ کر وہ مر جائیں گے، یہی ان کی سزا ہوگی۔ تو بادشاہ نے جس شخص کو یہ ذمہ داری دی تھی وہ شخص بہت نیک تھا، وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ اس نے بادشاہ کے حکم پر اس غار کے آگے ایک مضبوط دیوار بنانے کا اس نے انتظام شروع کیا۔ جب مضبوط دیوار بنا رہا تھا تو اس میں ایک لوہے کی تختی پر اس نے یہ بات نقش کرا دی کہ یہ جو لوگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ کس لیے آئے ہیں، یہ کس مقصد سے یہاں پر لیٹے ہیں، ان کے نام کیا تھے اور یہ کیوں یہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ ساری باتیں اس شخص نے ایک مضبوط لوہے کی تختی پر نقش کرا دیا اور ایک تانبے کے صندوق میں اس تختی کو رکھا۔ اس دیوار کی بنیاد میں وہ صندوق رکھ کر اس کے اوپر اس نے دیوار تعمیر کرا دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا کہ میں یہ ساری تفصیل ان لوگوں کی اس تختی پر اس لیے لکھا رہا ہوں کہ جب کبھی یہ دیوار گرے اور لوگ جب انہیں دیکھے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، کس مقصد سے یہاں پر یہ لیٹے ہوئے ہیں، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو۔ اسی لیے میں اس کو لکھا کر اس دیوار کی بنیاد میں اس کو رکھ رہا ہوں۔ یہ ساری تفصیل اس نے لکھ کر وہاں اس دیوار کو وہاں آگے سے بنا دیا، اور بادشاہ نے سمجھا کہ وہ لوگ وہیں پر اندر ہی وہ مر گئے ہیں، انتقال ان کا ہو چکا ہے۔ اب اس بادشاہ کی کئی سارے دن گزرے، اس کی سلطنت گزری، کئی سالوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد دوسرے بادشاہ آئے، ان کی سلطنتیں بھی بدلی، ان کی حکومتیں بدلی۔ کئی سال گزرنے کے بعد، تقریباً 300 سال کے بعد، ایک نیک اور رحم دل بادشاہ، اللہ کا نیک بندہ اس شہر کا بادشاہ بنا، اور لوگ اس کے حکم پر عمل کرتے۔ وہ کسی کو بت پرستی کا حکم نہیں دیتا، وہ خود اللہ کی عبادت کرتا، ساری قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا، ساری قوم کو خدا کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کا حکم دیتا۔ اتنا نیک بادشاہ تھا، مگر اس نے دیکھا کہ اسی کی قوم میں لوگ ایمان تو لائے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، مگر بعض لوگوں میں ایک ایسا شک پیدا ہو گیا کہ موت کے بعد دوبارہ وہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ بعض جو لوگ تھے اس شہر میں، ان لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، کہا کہ قیامت تو کچھ ہے نہیں،
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس کو کافی تکلیف ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میری قوم میں سارے لوگ مومن تھے، اچانک سے ان کے دلوں میں یہ شک کیسے آ گیا؟ ان کا ایمان کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ یہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے؟ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، حساب و کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ مولا، تیرے بندے تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تیرے بندے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا مولا کوئی ایسی نشانی دکھا، اپنی قدرت کا کوئی ایسا نظارہ دکھا جس سے ساری قوم کو یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد تو ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرے گا، موت کے بعد تو اٹھائے گا، تو بندوں کا حساب لے گا، انہیں حساب دینا ہوگا، یہ لوگوں کو یقین پیدا ہو، ایسی کوئی قدرت کی نشانی بتا، ایسی کوئی علامت بتا۔ اس نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رو کر وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مولا تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا، بادشاہ کی۔ اب اس کی دعا قبول کس طرح ہوئی کہ وہاں جس پہاڑ کی غار میں وہ اللہ والے جو 7 لوگ وہاں آرام کر رہے تھے، 300 سال گزر گئے۔ 300 سال گزرنے کے بعد ایک شخص بکریاں چرانے کے لیے اس پہاڑ کی اونچائی پر گیا۔ وہ اس غار کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ میری بکریوں کی آرام کرنے کے لیے یہ غار بہت اچھی ہے، تو لہٰذا میں اپنی بکریوں کو جب چرانے کے لیے یہاں پر لاؤں گا، جب وہ چر جائیں گی تو تھوڑی دیر دوپہر کے وقت، دوپہر کی گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے میں اپنی بکریوں کو اسی پہاڑ کی غار میں آرام کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے دیکھا غار کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اندر جانا ہو تو اسی دیوار کو توڑنا ہوگا۔ تو اس نے چند مزدوروں کو بلایا اور مزدوروں سے کہا کہ اس دیوار کو توڑ دو۔ مزدور بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ جب انہوں نے اس دیوار کو توڑا تو ان کے دلوں میں قدرتی طور پر ایک ایسا ڈر پیدا ہو گیا کہ سارے کے سارے دیوار ٹوٹنے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ بکریوں کو چرانے والا شخص بھی وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب وہ جو 300 سال سے اللہ والے لیٹے ہوئے تھے، اب جب شام کا وقت آیا، ان مزدوروں نے دیوار گرا دی، شام کا وقت ہو گیا، تو شام کے وقت میں ان لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ اب سوئے تھے 300 سال پہلے صبح کے وقت میں جب سورج نکلا ہوا تھا، اب جب وہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں 300 سال کے بعد، جب شام کا وقت ہے، سورج ڈھل رہا ہے، جیسے ان کی آنکھیں کھلی، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ 300 سال کے بعد بھی ان کے چہرے سلامت ہے، ان کے لباس سلامت ہے، ان کے جسم سلامت ہے، وہ جیسے سوئے تھے جب اٹھے تو بالکل ویسے ہی تھے۔ یہ قرآن پاک سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر یہ حل ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خدا کے نیک بندے کہ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو، جن کی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہو، ایسے اللہ والے، ایسے خدا کے محبوب بندے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ کئی 100 سال گزر جائے، ہزاروں سال گزر جائے، خبر میں نہ ان کا جسم گلتا ہے نہ ان کا کفن گلتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ سورہ کہف میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا اور خدا نے یہ دکھا دیا کہ 300 سال وہ اللہ والے خدا کے محبوب بندے وہ غار میں لیٹے تھے، نہ ان کے جسم میں کچھ فرق آیا، نہ ان کے لباس میں کچھ فرق آیا، نہ ان کے چہرے میں کچھ فرق آیا، بالکل تر و تازہ جسم تھا، لباس ویسے ہی تھا، چہرہ ویسے ہی تھا، بال ویسے ہی تھے، کچھ فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے بندوں، تم اگر اپنی زندگی میری عبادت میں گزارو گے، میری اطاعت میں گزارو گے، مجھے راضی کرنے میں گزارو گے، میرے محبوب بنو گے، میرے دوست بنو گے، میرے ولی بن کر اپنی زندگی گزارو گے، تو موت کے بعد تمہارے جسم کی حفاظت میں کروں گا۔ تمہارا جسم نہ سڑے گا، نہ تمہارا جسم گلے گا، نہ تمہارا کفن سڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بندہ یہ شک نہ کرے
کہ خدا کے محبوب بندے قبر میں جانے کے بعد ان کا جسم گل جاتا ہے، ان کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، کوئی یہ شک نہ کرے، کسی کے ذہن میں دل میں یہ گمان نہ آئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ واقعہ ہمیں سمجھایا، یہ واقعہ اللہ نے بتایا تاکہ ہمارے دلوں میں یہ ایمان مضبوط ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ خدا کے محبوب بندے قبر میں جانے کے بعد کبھی ان کا جسم سڑتا نہیں، ان کا کفن گلتا نہیں، ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، جیسے انہیں دفنایا گیا تھا اسی حالت میں قیامت کے دن اپنی قبر سے وہ اٹھیں گے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی، یہ اللہ نے قرآن سے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے اپنے آنکھوں کو انہوں نے ملا اور ایک دوسرے کو دیکھا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم صبح سوئے ہوئے تھے، ہم شام کو اٹھے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ 300 سال وہ لوگ یہاں پر لیٹے ہوئے، انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ وہ 300 سال سے یہاں لیٹے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم صبح سوئے تھے، شام میں اٹھے ہیں۔ آپس میں کہنے لگے کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہے، چلو ہم لوگ نماز عصر ادا کر لیتے ہیں۔ تو اٹھ گئے سارے کے سارے، اور اٹھ کر نماز عصر کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، نماز عصر پڑھ لی۔ اور نماز عصر کے بعد ان 7 ساتھیوں میں ایک ساتھی جس کا نام یملیخہ تھا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، جاؤ ہمارے لیے کچھ شہر میں جا کر کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ اب وہ جو شخص وہ ساتھی تھے وہ شہر میں آئے۔ شہر میں آئے جب انہوں نے دیکھا کہ شہر میں ہر طرف دینی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اسلام کی علامتیں نظر آ رہی ہے، دینی ماحول ہے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، ان کے دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی انہیں مارنے والا نہیں، کوئی انہیں قتل کرنے والا نہیں۔ جب وہ شہر میں آ کر انہوں نے ماحول دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ صبح میں جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو ایک ظالم بادشاہ تھا، اور شام میں جب ہم شہر میں آئے ہیں یہ سارا ماحول کیسے بدل گیا اچانک صبح سے شام تک۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ 300 سال گزر گئے۔ تو ان کے پاس کچھ رقم تھی، کچھ روپے تھے، وہ لے کر سیدھے ایک روٹی کی دکان پر گئے اور اس روٹی والے سے کہا کہ یہ کچھ رقم لے لو اور ہمیں چند روٹیاں دے دو۔ اب وہ جو شخص تھا دکان کا مالک، اس نے جب وہ سکے دیکھے تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ جو سکے تھے 300 سال پرانے سکے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہر ایک کے پاس ہے، یہ آج ہر ایک کو کچھ خریدنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو جیسے ہر ایک کے پاس یہ رقم ہے، یہ روپے ہے، اسی طرح میرے پاس بھی ہے۔ تو اس شخص نے سیدھے اس کو پکڑ کر حاکم کے پاس وہ لے گئے، جو اس وقت کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس حاکم کے پاس لے گئے اور حاکم سے کہا دیکھو اس کو کوئی خزانہ ملا ہے، بڑا قدیم خزانہ، 300 سال پرانا کوئی صندوق یا کوئی خزانہ ملا، اسی خزانے کے یہ تمام سکے ہیں، یہ لے کر آیا ہے۔ حاکم بڑا نیک شخص تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس خزانہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ کس بات کا خزانہ؟ ہمارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کچھ رقم تھی ہمارے پاس، اس سے ہم نے یہ تمام روٹیاں خریدنے کے لیے شہر میں آئے اور آپ خزانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ حاکم جو تھا وہ بہت بوڑھا تھا، اس نے کہا میری عمر آپ کی عمر سے کافی زیادہ ہے، لیکن آج تک میں نے یہ سکے نہیں دیکھے، آپ تو نوجوان ہیں، آپ کے پاس یہ سکے کہاں سے آ گئے؟ آپ تو نوجوان ہیں، آپ کے پاس تو یہ ہونا نہیں چاہیے، میری اتنی عمر ہو گئی میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کیسے دیکھ لیا یہ سکے؟ تو اس نے تھوڑی دیر، وہ جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اتنا بتاؤ کہ یہاں ایک بادشاہ رہتا تھا دقیانوس، وہ بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اب یہاں روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، 300 سال پہلے وہ بادشاہ رہتا تھا، اس کے بعد سلطنتیں بدلی، حکومتیں بدلی، اور اب ایک بڑا ہی نیک بندہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو کہا ہم لوگ تو 300 سال پہلے یہاں سے نکلے تھے، اب 300 سال کے بعد ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں اس لیے کسی بات کی خبر نہیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں تو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھی یہی ایک پہاڑ میں ایک غار میں موجود ہے۔ تو وہ جو حاکم تھا اس حاکم نے تمام لوگوں کو جمع کر لیا، اپنے ساتھیوں کو اور شہر کے ذمہ دار اور معزز لوگوں کو لے کر وہ اس غار کے پاس پہنچا۔ جو 6 ساتھی پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے، 6 ساتھی تھے، انہوں نے جب خدموں کی آہٹ سنی تو سمجھا شاید
وہ جو ظالم بادشاہ تھا ہمارے ساتھی کو اس نے پکڑ لیا، اور ہمارے ساتھی کو لے کر وہ ہمیں بھی پکڑنے کے لیے یہاں آ رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ مولا اس ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا۔ یہاں پر یہ دعا کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ وہ کہیں ہمیں یہاں سے پکڑ کر نہ لے جائے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ پکڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے وہاں غار کے پاس آئے تو دیکھا کہ یقیناً 6 ساتھی وہاں پر موجود ہے، اور یہ 7ویں ساتھی ہے۔ وہ حاکم کی نظر وہاں اس دیوار کے نیچے اس صندوق پر پڑی۔ اس نے کہا کہ صندوق کو نکالو۔ جب صندوق کھولا گیا تو 300 سال پہلے جس تختی پر یہ تمام لوگوں کے نام اور ان کے آنے کی وجہ، ان کے ایمان کا ذکر جو لکھا تھا، جب اس نے وہ سب کچھ پڑھا، وہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ مولا تو نے اپنی قدرت کی نشانی ہمیں بتائی اور ہمیں یہ سکھایا، ساری قوم کو تو نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد جیسا آج تو نے ان لوگوں کو غار سے اٹھایا اسی طرح ہمیں بھی خبروں سے تو اٹھانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے بندوں یہ نہ سوچو کہ تم مٹی میں مل جاؤ گے، تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسے ہی تمہاری قبر سے اٹھاؤں گا جیسے ان غار والوں کو 300 سال کے بعد میں نے ان کی غار سے زندہ اٹھایا، ایسے ہی تمہارے جسموں کو بھی میں زندہ اٹھاؤں گا۔ اس حاکم وقت نے بادشاہ کو اس بات کی خبر دی۔ بادشاہ اپنے تمام وزیروں کو لے کر وہ اس مقام پر آ گیا، اور اس نے آ کر یہ منظر دیکھا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، عرض کیا کہ مولا تو نے میری دعا قبول کی اور تو نے میری ساری قوم کو اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں شک تھا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے نہیں، ان کے دلوں سے شک ختم ہو گیا، سارے کے سارے یقین لے کر آ گئے، سب کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو گیا، سب سچے مومن بن گئے۔ وہ اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے، ان 7 لوگوں کو بادشاہ سے ملاقات کرائی گئی، انہوں نے بادشاہ سے مصافحہ کیا، بادشاہ کے گلے مل کر بادشاہ کو دعا دی، عرض کیا کہ ہم تمہاری بادشاہت کو اور تمہیں اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں، اللہ تمہاری بادشاہت کی نگرانی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھے غار کے اندر گئے اور جس مقام پر لیٹے تھے دوبارہ وہیں پر جا کر وہ لیٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت موت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب ان کا اللہ نے موت عطا فرما دی، وہ جو نیک بادشاہ تھا اس نے اسی وقت میں ایک لکڑی کا صندوق بنایا اور ایک ایک اس اللہ والے کو لکڑی کے صندوق میں اس نے رکھا، اور پھر اس غار کے سامنے اس نے ایک مسجد تعمیر کی تاکہ کوئی بھی شخص اندر جا نہ سکے، اور ایک مسجد تعمیر کر دی کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ یہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خالق کائنات نے کس کس طرح اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی، یہ بات بتائی کہ تم اللہ کی ذات پر اپنا ایمان مضبوط رکھو، تم دنیا میں جو کر رہے ہو، تمہاری اچھائی ہو یا برائی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھائی کا بھی حساب دینا ہوگا، برائی کا بھی حساب دینا ہوگا، زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا بھی حساب دینا ہوگا، آنکھ سے دیکھنے والے ایک ایک منظر کا بھی حساب دیکھنا ہوگا، کان سے سننے والے ایک ایک بات کا بھی حساب دینا ہوگا، پیر سے چلنے والے ایک ایک قدم کا بھی حساب دینا ہوگا، ہاتھ سے پکڑنے والی ایک ایک چیز کا بھی حساب دینا ہوگا۔ جتنے دن اور گھنٹے اور لمحے دنیا میں گزارے، ہر دن اور گھنٹے اور لمحے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا، ساتھ میں خدا نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب وہ اللہ والے شہر سے نکل کر جب وہ غار کے اندر جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا چلنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو دیکھ کر وہ بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ وہ جیسے جیسے چلتے جاتے تھے وہ ان کے پیچھے ان کا کتا بھی چلتے جاتا تھا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو مارنے لگے تاکہ اگر یہ یہاں پر ہوگا، یہ بھوکے گا، اس کی آواز سن کر کہیں بادشاہ کے سپاہی ہم تک نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے اس کو مارنا چاہا، اپنے سے دور کرنا چاہا، لیکن روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب بندوں مجھے مارو نہیں، مجھے یہاں سے بھگاؤ نہیں،
انہوں نے کہا کہ تو ایک جانور ہے، جب بھوک لگے گی تو تو بھوکے گا، پیاس لگے گی تو تو بھوکے گا، تیری آواز سن کر ظالم اس بادشاہ کے سپاہی ہم تک پہنچ جائیں گے، اسی لیے ہم تجھے اپنے سے بھگا رہے ہیں، تو یہاں پر نہ رہ، تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں مگر اولیاء سے محبت کرنے والا ہوں، میں آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، میری وجہ سے آپ پر نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئے گی، آپ بے فکر رہے، میں آپ کے پیچھے اس لیے آیا ہوا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، تاکہ آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، آپ کی محبت مجھے آپ سے دور ہونے نہیں دیتی۔ یہ اللہ اکبر، آپ غور کریں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں جانور بھی پہچانتے ہیں، خدا کے جو محبوب ہوتے ہیں ان سے جانور بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تھا تو ایک کتا ہی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کر کے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں بیٹھتے تھے ان کی خانقاہ کے آگے ایک کتا رہتا تھا، وہ اچانک سے ایک دن ذکر کر کے اللہ کی محبت میں ذکر میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے تو ان کی پہلی نظر اس کتے پر پڑی، تو پڑنا ہی تھا، اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ جہاں جاتا اس کے پیچھے 40 کتے چلا کرتے تھے، وہ جہاں جاتا، وہ جہاں بیٹھتا اس کے آگے 40 کتے بیٹھتے، اس کا چہرہ دیکھتے جاتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھ کر یہ بات کہی کہ وہ جو کتا ہے وہ تمام کتوں کا پیر بن گیا تھا، دوسرے کتے اس کے مرید بن کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو ایک جانور پر بھی اللہ والوں کی نظر ہو جائے تو اللہ اس کی دنیا بدل دے، اگر کوئی انسان ان کی خدمت کرے اور اس پر نظر ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بدل جاتی ہے۔ اب اللہ نے اپنے قرآن میں اس کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ کہف میں خدا نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ نے سورہ کہف میں اس کتے کا ذکر 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ اللہ نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 لوگ تھے، اللہ نے کہا اگر وہ 4 تھے تو 5واں ان کے ساتھ جانے والا کتا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہے، رب نے فرمایا اگر وہ 5 ہے تو ان کا 6واں ان کا کتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ بعض کہتے ہیں وہ 7 ہے، رب نے فرمایا اگر وہ 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ خدا کا قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ نے جہاں ان محبوب بندوں کا ذکر کیا اللہ نے صرف اسی کتے کا ذکر فرمایا، دوسرے کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے ذکر فرمایا یہ اولیاء سے محبت کرنے والا تھا، یہ اولیاء کی خدمت کرنے والا تھا، یہ اولیاء کی دہلیز پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنے قرآن پاک میں فرما دیا۔ محبت اولیاء کے صدقے میں، اس کے محبوب بندوں کی چاہت کے صدقے میں، اس کے محبوب بندوں کی خدمت کے صدقے میں اللہ نے ایک جانور کا بھی مقام اتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب وہ اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے، وہ تنہا نہیں جائیں گے، وہ اپنے ساتھ اپنے اس کتے کو بھی لے کر جنت میں داخل ہوں گے، وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مقام ہے مقام اولیاء، اولیاء کی خدمتیں، ان کی صحبتیں، ان کی محبتیں، اللہ نے اس کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے کہ جانور بھی ان کی خدمت کرے، محبت کرے، اللہ اس کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ خالق کائنات نے اس کا ذکر اپنے کلام پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مہمان آیا، مہمان آ کر بیٹھا تھا۔ اب مہمان کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اب آپ گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک ہرن جا رہی تھی، آپ نے ہرن کو اشارہ کیا، ہرن اشارہ کرنا ہی تھا، فوراً آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے اس کو لیٹنے کے لیے کہا، وہ لیٹ گئی۔
آپ نے اس کو اپنی گردن دکھانے کے لیے کہا، اس نے اپنی گردن ظاہر کر دیا، اور اس نے اپنے پیر ہاتھ بالکل اس نے قابو میں کر لیے، اس کو سکڑ دیے۔ آپ نے ایک چھری لی اور اس کو ذبح کر دیا، اور اس کا گوشت بنا کر آپ نے مہمانوں کو کھلایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہی ہرن جب ہمیں دیکھتی ہے تو دوڑ جاتی ہے، جب ہم آگے جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، وہ دوڑ کر پیچھے جاتی ہے، مگر آپ کا معاملہ عجیب ہے۔ آپ ایک اشارہ کرتے ہیں، ہرن آ کر سامنے لیٹ جاتی ہے، اور وہ نہ ہاتھ مارتی ہے نہ پیر مارتی ہے، آپ کو خوشی سے اپنی جان دے دیتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرمایا جو اللہ کا ہوتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، جو رب کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، ساری مخلوق کو اس کے حکم کی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں کہ ان کی زندگیاں صرف اللہ کی محبت میں اور خدا کی چاہت میں جب گزرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک دن بازار میں ایک شکاری دو پرندوں کو لے کر وہ ایک بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ جو دو پرندے تھے وہ آپس میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس پر رحم کرے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرے، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کی مخلوق کی مدد کرے۔ وہ خدا کی مخلوق پر رحم کرے تو اللہ اس پر رحم بھی کرے گا، اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ تو جب وہ پرندے آپس میں یہ کہہ رہے تھے تو اس بزرگ نے ان کی بات سنی۔ یہ بات سننے کے بعد ان کے دل کو یہ بات گوارا نہیں کری کہ یہ سن کر آگے بڑھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کی مدد کروں گا اللہ میری مدد کرے گا، اگر میں ان پر رحم کہوں گا اللہ مجھ پر رحم کرے گا۔ تو وہ سیدھے شکاری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ دو معصوم پرندے ہیں، انہیں کیوں قید میں رکھا ہے، انہیں آزاد کر دے، چھوڑ دے۔ اس شکاری نے کہا میں چھوڑ تو دوں گا مگر اس کی قیمت آپ ادا کرو، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اس بزرگ کے پاس صرف 2 درہم تھے، وہ 2 درہم سے وہ اپنی زندگی کی ضروریات خریدنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ اگر یہاں آزاد کر دیا تو گھر میں اناج نہیں آئے گا، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں آئے گی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے جو حدیث پاک تھی آقا علیہ السلام کی، اس حدیث پاک پر یقین کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ اگر میں یہاں ان کی مدد کروں گا تو میرا رب ضرور میری بھی مدد کرے گا۔ اس نیت سے انہوں نے اپنی کھانے پینے کے لیے جو رقم رکھی تھی وہ 2 پرندوں کو آزاد کرنے میں انہوں نے وہ رقم دے دی۔ اب وہاں سے پنجرہ لے لیا، ان 2 پرندوں کو لے لیا، شہر کے باہر گئے اور پنجرہ کھول کر دونوں کو آزاد کر دیا۔ وہ پرندے جب اڑ کر جا رہے تھے وہ ایک دیوار پر بیٹھ گئے۔ دیوار پر بیٹھ کر انہوں نے اس بزرگ سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آج آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، جو ہماری مدد کی، اس کے لیے الفاظ تو نہیں ہے، ہم اس کا شکریہ تو آپ کا ادا نہیں کر سکتے، مگر آپ کو ایک ضرور بہترین بات بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ فرمایا ہم جس دیوار پر بیٹھے ہیں اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، ایک صندوق ہے کہ جس میں ہیرے اور جواہرات سے وہ بھرے ہوئے ہیں، آپ اس دیوار کو گرائیں اور اس کے نیچے سے آپ خزانہ لے لیں۔ اس بزرگ کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں اتنی تیز نظر عطا کی ہے کہ تم دیوار پر بیٹھ کر زمین کے نیچے کیا ہے جب اس کو دیکھ سکتی ہو، تو جب تم پر وہ شکاری جال ڈال رہا تھا تم اسے دیکھ کر اڑ کیوں نہیں گئی؟ تو ان 2 پرندوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کسی بندے پر، جب اللہ کی کسی مخلوق پر مصیبت آتی ہے تو انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، جب کسی کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی آنے والی ہو، اس وقت میں چاہے جو کوشش کر لو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، چاہے جو محنت کر لو وہ محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ جتنا ذہن لگا لو، جتنی سمجھ لگا لو، جتنی عقل لگا لو، ساری سمجھ، ساری عقل
اور یہ تمام محنتیں کوششیں سب کچھ بیکار ہو جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت دینا چاہے تو بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی تکلیف سے بچانا چاہے، کسی مصیبت سے بچانا چاہے، اور ساری روئے زمین، ساری کائنات ایک ہو کر اس کو تکلیف میں ڈالنا چاہے، وہ ہرگز اس بندے کو تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرت کا قانون ہے۔ ان پرندوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں مصیبت لکھ دی تھی، ہم پر مصیبت آنے والی تھی، اسی لیے ہماری آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے والا نہ جال ہم نے دیکھا، نہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہم نے جو کوشش کی کوئی کوشش کام نہیں آئی، کوئی محنت کام نہیں آئی، ہماری عقل چلی گئی، ہماری سمجھنے کی صلاحیت چلی گئی، ہماری آنکھوں کی روشنی نے ہمیں کامیابی نہیں عطا کی۔ تو جب اتنا سن لیا، اتنا سننے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ وہاں سے وہ پرندے اڑ گئے۔ انہوں نے اس دیوار کے نیچے جب زمین کو انہوں نے کھودا تو دیکھا یقیناً اس کے نیچے وہاں خزانہ موجود تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی ذات پر یقین کر کے 2 درہم خیرات کیے تھے، اللہ نے اس کے صدقے میں اتنا مال عطا فرمایا کہ اب ساری زندگی میں اسی خزانے سے کھا کر گزار رہا ہوں، میری زندگی بس اسی سے گزر رہی ہے۔ بس اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہوتا ہے، جب بندے کا مضبوط ہو جائے، اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہوں سے روزی عطا کرتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے مقامات سے ملتا ہے۔ تو رزق اور روزی نہ کسی جگہ سے خاص ہے، نہ کسی ملک سے خاص ہے، نہ کسی علاقے سے خاص ہے، یعنی بندہ اسی جگہ پر رہے گا تو ہی روزی ملے گی، دوسرے مقام پر جائے گا تو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ روزی کا تعلق نہ کسی مقام سے ہے، نہ کسی جگہ سے ہے، نہ کسی شہر سے ہے۔ بندہ جہاں جائے اس کی روزی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ وہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر چلا گیا، روزی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ ایک مکان سے دوسرے مکان چلا گیا، روزی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلا گیا، روزی اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، روزی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ 7 سمندر پار چلا جائے، روزی اس کے پیچھے آ رہی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بھوکا شیر اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے۔ روزی اور رزق بندے کو تلاش کرتے ہوئے جاتی ہے۔ بھوکا شیر جیسے اپنی روزی، اپنا شکار تلاش کرتے ہوئے وہ جنگل میں نکلتا ہے، جہاں شکار ملا خود بخود شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے، اسی طرح رزق، بندے کا رزق اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بندے کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتا ہے وہ رزق اس کے پیچھے پیچھے آتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا یقین اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ حضرت خواجہ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حبیب اعجمی تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کے یہ ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے ہیں، اور انہی کے زمانے کے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں کا زمانہ ایک ہی، تقریباً آج سے 1200 سال پہلے کے یہ دونوں ولی کامل ہے۔ حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہتے تھے۔ یہ بصرہ عراق میں ایک علاقے کا نام ہے۔ بصرہ کے ایک بازار کے چوراہے پر حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ جب کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی بازار میں تو وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس کمرے میں جا کر آپ بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا وہ بازار والا کمرہ کھولا ہوا رکھا تھا، اور ایک چٹائی آپ نے ڈالی ہوئی تھی، اس کے اوپر چادر تھی۔ آپ وہاں کمرہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو بنانے کے لیے نکل گئے، دیکھا کہ کمرہ اسی طرح سے کھلا ہوا ہے، وہاں پر چٹائی بچھی ہوئی ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، گھر کے ضروری سامان ہے۔ آپ نے اسی حال میں آپ اللہ کی عبادت کے لیے نکل گئے۔ اسی راستے سے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کھلا ہوا ہے اور گھر کی تمام چیزیں اسی طرح بکھری ہوئی ہیں، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اور کہا یہ کیسا شخص ہے جو اتنے بازار کے علاقے میں اور لوگوں کے درمیان اپنے اس کمرے کو کھلا رکھ دیا اور اپنی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔
اگر کوئی شخص آ کر کوئی چیز چرا لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس کمرے کی اور وہاں کی چیزوں کی حفاظت کے لیے وہیں پر کھڑے ہو گئے، وہاں آگے سے آپ نہیں گزرے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز ادا کر کے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں خواجہ حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ حضور آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمہارا کمرہ کھلا ہے، ساری چیزیں یہیں پر رکھی ہے، تو سوچا کہ اگر یہاں نہیں کھڑا ہوں گا کوئی شخص تمہاری کوئی چیز یہاں سے لے کر نہ چلا جائے، تو تمہارے سامان کی حفاظت کے لیے، تمہارے مکان کی حفاظت کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ تم پر تعجب ہے کہ تم اپنا کمرہ اتنے بھرے ہوئے علاقے میں کیسے کھلا رکھ کر جا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی تمام چیزیں اپنے مکان کے اندر داخل کر کے اس کو بند کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ تم نے کس کے بھروسے پر اپنا مکان کھلا رکھ کے تم گئے؟ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ میں اس رب کے بھروسے پر اپنا مکان کھلا رکھ کے گیا جس نے آپ کو میرے مکان کی حفاظت کے لیے یہاں پر بھیجا ہوا ہے۔ جس رب نے آپ کو میری چیزوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، میں نے اس کی ذات پر یقین کر کے نکلا تو میرا رب آپ کو یہاں پر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً بندے کے لیے ایسی حفاظت کے انتظامات فرماتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ پر یقین ہمارا مضبوط ہو، جب اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ایسے لوگوں سے کرتا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص اپنی سواری کا اونٹ اور اس کے اوپر کچھ سامان رکھ کر اس نے ایک جگہ باندھ دیا، کعبۃ اللہ کے باہری حصے میں باندھ دیا، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے وہ داخل ہو گیا۔ جیسے اس نے مسجد حرام میں نماز ادا کی، نماز ادا کر کے جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا نہ سواری ہے نہ سامان ہے، کسی نے اس کو چوری کر کے وہ لے کر چلا گیا۔ وہ شخص جانے سے پہلے اپنی سواری کو باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا کہ مولا میں اپنا سامان اور اپنی سواری کا اونٹ تیری حفاظت میں دے کر جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اور مسجد حرام میں نماز کے لیے وہ چلا گیا۔ جب کعبۃ اللہ سے نماز ادا کر کے باہر آیا، دیکھا کہ وہاں پر اونٹ ہی نہیں ہے، وہاں پر سامان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ مولا میرا کچھ نہیں گیا، جو کچھ چوری ہوا وہ تیرا ہے، میں نے جانے سے پہلے تیری حفاظت میں دے کر گیا ہوا تھا، تو جو گیا ہے وہ تیرا گیا ہے، میرا کچھ نہیں گیا۔ اس بندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں اتنے یقین سے جب اس نے اتنا کہہ دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جبل ابو قبیس جو کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر سے ایک شخص اس اونٹ کو پکڑ کر نیچے اتر رہا ہے، اور اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے گلے میں جھول رہا ہے۔ اس نے لا کر سیدھے اونٹ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں ہم یہ سارا منظر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جو اونٹ لے کر پہاڑ کے نیچے سے اترا، اس نے اس دیہاتی شخص سے کہا اے اللہ کے بندے، جب میں اس اونٹ کو چوری کر کے یہاں سے گیا اور جبل ابو قبیس کے جب نیچے میں اتر رہا تھا، اچانک ایک شخص سوار ہو کر میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ جب میں نے آگے بڑھایا اس نے پتھر پر رکھ کر میرا ہاتھ کاٹ دیا اور میرے گلے میں لٹکا دیا، اور اس نے کہا کہ جس بندے کا سامان تو نے چوری کیا اس نے اپنے سامان کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا تھا، یہ اللہ کی ضمانت میں تھا، اللہ کی حفاظت میں تھا، تو نے اللہ کی حفاظت کو کیسے چوری کیا، اللہ کی امانت کو تو نے کیسے چوری کیا؟ اب اللہ نے سزا کے طور پر تیرا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، فوراً جا اس کو اس کے مالک کے حوالے کر اور اس سے معافی مانگ لے۔ جب اس نے آیا اور اس سے معافی مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جب ہم اپنی کوئی چیز دے دیتے ہیں، جب ہم اللہ کی حفاظت میں اپنی زندگی، اپنی جان و مال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے راستوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ انبیاء کرام جو تھے، انبیاء کرام کی قبروں کی زیارت کے لیے بیت المقدس جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی سارے انبیاء بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پر مدفون ہے۔
ایک روایت کے مطابق بیت المقدس اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، سیریا اور فلسطین کے علاقے میں تقریباً 70,000 انبیاء تشریف لائے۔ ہزاروں انبیاء کی جو خبریں ہیں وہ سیریا اور فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے۔ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا کہ وہ بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین پر انبیاء کے قبروں کی زیارت کے لیے وہ جایا کرتے تھے، اور اکثر انبیاء جو جنہیں اللہ نے بھیجا، ان انبیاء نے اپنے رہنے کا مقام بنایا فلسطین کو، اپنے رہنے کا جو انہوں نے ایک مرکز بنایا، وہ ان کا مقام جو تھا وہ بیت المقدس تھا، سیریا تھا۔ یہاں پر ہزاروں انبیاء آئے، یہیں پر اپنے مکان بنائے، یہیں پر ان کی زندگیاں گزری۔ حضرت سلیمان رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں انبیاء کرام کے مزارات کی زیارت کے لیے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو اچانک راستے میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، آؤ میں تمہیں بیت المقدس چھوڑ دوں۔ یہ پیدل جا رہے تھے، بیت المقدس کا سفر کئی دنوں کا تھا، کئی دن لگتے تھے انہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہیں بیت المقدس پہنچا دوں گی، تم آؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس خاتون کے ہاتھ میں دیا اور آنکھ بند کر کے 2 قدم انہوں نے آگے بڑھائے، سیدھے وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے۔ 2 قدم آگے بڑھائے تھے، 2 قدم میں اس خاتون نے بیت المقدس پہنچا دیا۔ اس حضرت سلیمان رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خاتون کو 3 درہم دینے چاہے۔ 3 درہم جب دینے چاہے تو وہ خاتون مسکرانے لگی، کہا کہ میں ان درہموں کے لیے آپ کو یہاں پر لے کر نہیں آئی ہوں، بس آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ درہم، یہ دینار، سونا چاندی کیا ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے۔ حضرت سلیمان رازی نے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولی تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس خاتون کے دونوں ہاتھ سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں، وہ بھی اللہ کی ایک محبوب بندی تھی، وہ بھی ایک ولیہ خاتون تھی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اے سلیمان رازی، آپ بھی اللہ کے محبوب بندے ہو، ہم بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، لیکن کیا آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا جو اپنے جیب میں 2 درہم لے کر آپ نکلے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھو کہ میں نے اللہ کی ذات پر ایسا یقین کیا، ایسا بھروسہ کیا، میں نے اپنے ساتھ سفر پر کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں نکلی، کچھ بھی توشہ ساتھ لے کر نہیں نکلی۔ میرا رب جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میری ہر چیز کا انتظام کر دیتا ہے، اور آپ اللہ کے محبوب بندے ہو، اور آپ نے اپنے سفر میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلنے کی بجائے آپ یہ رقم لے کر نکلے ہیں، یہ درہم لے کر آپ نکلے ہیں۔ اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد پھر اس خاتون نے کہا کہ جو کوئی شخص اپنی روزی کی تلاش کے لیے جب وہ نکلتا ہے، تو جب بندہ اپنی روزی کی تلاش کرتا ہے، جس کو جب اللہ روزی دے دیتا ہے، وہ اپنی محنت پر وہ یہ نہ سوچے کہ میری محنت سے مجھے رزق ملا، میری محنت سے مجھے روزی ملی، میری کوشش سے مجھے روزی ملی، یہ نہ سوچے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ جس رب نے اس رزق کو پیدا کیا ہے اس کے فضل و کرم سے مجھے رزق ملا ہوا ہے۔ وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش پر یقین کرنے کی بجائے اللہ کے فضل و کرم پر یقین کرے، اللہ کی ذات پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک مقام پر آتا ہے کہ ایک شخص ایک اپنے سواری پر سوار ہو کر بڑا ہی خوش وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا۔ ایک اللہ والے نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اتنا خوش تو جا رہا ہے، خوشی کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں، یہاں کا جو بادشاہ ہے، میں بادشاہ کے بہت قریب ہوں، میں بادشاہ کے اتنا قریب ہوں، جب بادشاہ تنہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ میں رہنے کے لیے کسی اور کو نہیں، وہ مجھے بلاتا ہے، تنہائی میں مجھ سے بلا کر مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے بادشاہ مجھ پر اتنا یقین کرتا ہے، اتنا بھروسہ کرتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے وہ مجھے کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر کہا بادشاہ مجھے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اتنا قریب رکھتا ہے، جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو وہ پانی کے لیے مجھے بلاتا ہے، تو میں لے جا کر اس کو پانی پلاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا یہ ساری محنتیں، یہ ساری خدمتیں جو میں کرتا ہوں، ان خدمتوں کے بدلے میں تمہیں معلوم ہے وہ مجھے کیا دیتا ہے؟
ان محنتوں کے بدلے میں کیا معلوم ہے کیا دیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے میں یہ ساری خدمتیں کرتا ہوں، اس خدمت کے بدلے میں بادشاہ دن میں 3 مرتبہ محبت سے مجھے دیکھتا ہے، 3 مرتبہ محبت سے بادشاہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہی ہے، میں اسی لیے اتنا خوش ہوں کہ بادشاہ سے جتنا میں قریب ہوں کوئی اور قریب نہیں ہے۔ اب وہ اللہ والے اس کو سمجھانا چاہتے تھے، اب اللہ والوں کے سمجھانے کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بادشاہ کیا کرے گا؟ تو اس غلام نے کہا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بادشاہ یقیناً سزا دے گا، مارے گا، پیٹے گا اور مجھے دربار سے باہر نکال دے گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے تیرے مالک سے اچھا تو میرا مالک ہے، جیسے تو غلام ہے اپنے بادشاہ کا ویسا میرا بھی ایک بادشاہ ہے، میں بھی اس کا غلام ہوں، لیکن میری قسمت اچھی ہے، تیری قسمت مجھ سے بری ہے، تیرے سے اچھا میں ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہنے لگے میں جس کے پاس خدمت انجام دیتا ہوں، جو میرا مالک اور بادشاہ ہے، وہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے، پیاسا ہوتا ہوں پلاتا بھی ہے، جب میں غمگین ہوتا ہوں میرے ساتھ وہ ہوتا ہے، جب میں مصیبت زدہ ہوتا ہوں میری مدد بھی کرتا ہے، لیکن جب کبھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے میرا بادشاہ مجھ سے درد سے نہیں نکالتا، میرا بادشاہ مجھے ڈانٹتا نہیں، میرا مالک مجھے مارتا نہیں، سزا نہیں دیتا، بلکہ میرا مالک مجھے معاف کر دیتا ہے، میرا مالک نظر انداز کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ غلام سواری سے نیچے اترا، کہا کہ بتاؤ تمہارا یہ مالک کہاں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے، غلطی پر معاف کرے، نظر انداز کرے، درگزر کرے اور سزا نہ دے، دربار سے باہر نہ نکالے، بھوکا نہ رکھے، پیاسا نہ رکھے؟ ایسا مالک تو نصیب والوں کو ملتا ہے، بتاؤ تمہارا مالک کہاں ہے؟ میں بھی اس مالک کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی، فرمایا میرا اور تیرا مالک وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ اے بندے، جو انسان تو جس انسان کی خدمت کرتا ہے، ایک بادشاہ کی خدمت میں تو اپنی زندگی قربان کر رہا ہے، جو محنت بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہی محنت اگر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرے تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں بھی عطا کر دے گا، خدا تجھے دونوں جہاں کی بادشاہت عطا کر دے گا۔ جو تو کر رہا ہے ایک بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک بادشاہ کے قریب ہونے کے لیے، وہ ساری محنتیں اگر رب کے لیے ہو جائے تو سوچ رب تجھے کیا عطا کرے گا۔ بس اتنا سننا تھا، اس کے دل پر یہ بات اتنی اثر کر گئی، اس نے اپنا عالی شان لباس اتارا اور اس نے ایک سادہ سا لباس پہن لیا اور بادشاہ کی اس نوکری کو چھوڑ دی، بادشاہ کی ملازمت کو چھوڑ دی اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو قربان فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جن کے 2 الفاظ، 2 باتیں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے، زندگیاں سنوار دیتی ہے، آخرت سنوار دیتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہارون رشید ہے۔ اس کے زمانے میں کئی سارے لٹیرے اور بدماش ڈاکوؤں کا بہت زور بڑھ رہا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جہاں کہیں لٹیرے یا ڈاکو نظر آئے ان تمام لوگوں کو فوراً پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ تو بادشاہ کے حکم پر تمام فوج اور سپاہی سارے شہر میں پھیل گئے، جہاں جہاں شہر کے باہر یا جنگلات میں یا پہاڑوں کے پاس غاروں میں جہاں لٹیرے نظر آتے، ڈاکو نظر آتے، انہیں پکڑتے اور لا کر انہیں قید خانے میں ڈال دیتے، جیل میں ڈال دیتے۔ تو ایک شخص سفر کرتا ہوا وہ نکلا اور جب وہ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا جہاں ڈاکوؤں کا بسیرا تھا، تو بادشاہ کی فوج جب ان ڈاکوؤں کو پکڑ رہی تھی ان کی نظر اس مسافر پر پڑ گئی، تو انہوں نے سمجھا یہ بھی ڈاکو ہے، اس کو پکڑ کر لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ جتنے ڈاکوؤں کو پکڑا تھا ہر ایک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے بادشاہ سے سفارش کی اور بادشاہ کو اپنی ضمانت دے کر اسے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سارے ڈاکو رہا ہو گئے مگر وہ شخص جو مسافر تھا وہ ایک قید خانے میں بند رہ گیا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس کا نہ کوئی جرم تھا، اس کا نہ کوئی گناہ تھا، وہ تو سفر کر رہا تھا، لیکن افسوس نہ اس کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی اس کا غمخوار تھا، نہ کوئی اس کا دوست تھا جو آ کر اس کی سفارش کرتا،
اور اس کی ضمانت دیتا اور اس کو اپنے ساتھ رہا کر کے لے جاتا۔ تو اس شخص نے ایک دن ایک رقعہ لیا، ایک رقعے پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش لکھی کہ مولا ہر ایک کے رشتہ دار نے آ کر اسے سفارش کر کے ضمانت پر اس کو رہا کر کر لے گئے، لیکن میرا سوائے تیرے نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی غم گسار ہے، جو ہے صرف تو ہے مولا، میرا دوست بھی تو ہے، میرا رشتہ دار بھی تو ہے، میرا مدد کرنے والا بھی تو ہے، سب کچھ تو ہی ہے مولا، میری سفارش کوئی انسان تو نہیں کر رہا، تو ہی میری سفارش کر دے، تو ہی میری ضمانت دے دے۔ اس نے ایک رقعے پر یہ سب کچھ لکھا اور قید خانے کے چوکیدار کو اس نے وہ اپنا رقعہ دے دیا اور کہا اس کو قید خانے کی چھت پر لے جاؤ اور ہوا میں اس کو اڑا دو۔ چوکیدار قید خانے کی چھت پر جاتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی اس چٹھی کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید اسی رات اس کے خواب میں بارگاہ خداوندی سے ایک اعلان آتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے کہ اے ہارون رشید، اے بادشاہ وقت، جتنے لوگوں کو تمہارے حکم سے قید خانے میں لے جا کر انہیں قیدی بنایا گیا، سب کے رشتہ داروں نے آ کر ضمانت دے دی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ایک جو بے قصور تمہارے قید خانے میں ہے اس کی سفارش کوئی انسان نہیں بلکہ میں خود رب اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو آزاد کر اور اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خواب میں جب یہ اعلان خلیفہ ہارون رشید نے سنا، اسی وقت میں وہ آ کر اپنے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں، تمام وزیروں کو بلاتے ہیں، سارے شہر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس قید خانے کے اس ذمہ دار شخص کو بلا کر کہتے ہیں اس قیدی کو دربار میں لاؤ۔ قیدی کو دربار میں لایا جاتا ہے۔ ہارون رشید اپنے سارے شہر اور لوگوں کے دربار کے سامنے، وزیروں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہر ایک ڈاکو اور لٹیرے کی سفارش اس کے رشتہ دار نے آ کر کی، مگر یہ اتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ اس کی سفارش خود اللہ نے خواب میں مجھ سے کی ہے، اس کی ضمانت خود اللہ نے خواب میں مجھے دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں اس کو آزاد کروں۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے بندے، آج میں اتنا خوش ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تیری سفارش کی اور ضمانت دی، آج میں تجھے انعام کے طور پر 10,000 درہم عطا کرتا ہوں۔ 10,000 درہم اس شخص کو عطا کیے گئے، 10,000 قیمتی لباس دیے گئے اور 10 جوڑے دے کر 10 گھوڑے اس کو دیے گئے۔ کہا کہ اللہ نے تیری سفارش کی ہے اسی لیے میں تیری مدد کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ سچے دل سے اگر مانگے، سچے دل سے دعا کرے، سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک بڑی پیاری فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین سے جو بھی چیز اگتی ہے، چاہے وہ اناج اگے، چاہے زمین سے کوئی پھل یا کوئی سبزی یا کوئی پھول یا کوئی اناج کا دانہ جو زمین سے نکلتا ہے، ہر اناج کے دانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے والے کا نام لکھ کر اس کو پیدا فرماتا ہے۔ ہر اناج کے دانے پر، ہر پھل پر، ہر سبزی پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پھل، یہ سبزی، یہ اناج اور یہ چاول، یہ گیہوں، یہ فلاں بندے کا ہے، یہ اسی کو جانا چاہیے۔ یہ ہر دانے پر اس کا نام لکھ کر آتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بندوں کے لیے اس دنیا میں نعمتیں رکھا ہوا ہے، اور ہم بندے ہیں جو اللہ سے دور جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور، خدا کی اطاعت سے دور۔ ہم تمام کو اللہ پر یقین مضبوط کرنا چاہیے، بھروسہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں کامل یقین اور بھروسہ کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کو ہمیں زندگی بھر پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما، زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے عذابات سے محفوظ فرما۔
عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب دنیا اور عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال نصیب فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما، تقوی پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، عبادتوں والی زندگی عطا فرما، اسلامی ماحول میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما، مولا دنیا کے مکر و فریب سے، دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ غیبت اور چغلی سے ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمیشہ زبان پر قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا آخری سانس تک تیرے دین اور تیرے کلام پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو تیری ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو، جائز حاجتوں کو، جائز دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔